قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تبلیغ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے منصب جلیلہ سے آگاہ فرمایا۔ آپ اپنے رب کے بے حد شکر گزار بندے تھے۔ آپ رب العزت کے حضور عملاً اقرار بندگی کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے ساتھ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ یہ اسلام کی تبلیغ کا نقطۂ آغاز تھا۔ تبلیغ رسالت کے مراتب و مراحل۔ دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس کا مقصد حق و صداقت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے۔ تبلیغ دین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جائے اور اسے تفکر و تدبر کی راہ پر ڈالا جائے۔ عرضی حقائق، عقلی دلائل اور مشاہداتی براہین سے تبلیغ کو مؤثر بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض حاکمانہ قانون اور آمرانہ احکام بروئے کار لانے کی بجائے عقل انسانی کو مخاطب کیا، علم و بصیرت اور غور و فکر کی دعوت دی اور فہم و تدبر کا مطالبہ کیا۔ قرآن مجید بار بار غور و فکر اور تدبر ہی کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حکمت تبلیغ کے زمرے میں تجدید کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حنیف کی تبلیغ و دعوت کا دائرہ رفتہ رفتہ وسیع کیا۔ امام ابن قیم نے دعوت کے مخاطبین کے حوالے سے ان کے 5 مراتب بیان کیے ہیں۔ نبوت و بعثت، قریبی رشتہ داروں کو دعوت، اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت، ان تمام اہل عرب کو دعوت جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تمام جن و انس کو قیامت تک کے لیے دعوت۔ زمانی لحاظ سے دعوت نبوی کے مرحلے درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت۔ یہ مرحلہ ابتدائی 3 سال تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت، بغیر قتال کے یہ مرحلہ ہجرت تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت اور قتال کرنے والوں کے ساتھ قتال کرنا، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ علانیہ دعوت اور ہر اس گروہ کے خلاف قتال جو دعوت دین کی راہ میں حائل ہو، یہ مرحلہ جاریہ ہے۔ اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ امت مسلمہ کی تخلیق کا اصل مقصد ہی دعوت اللہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کام کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک اور کسی بھی مقام پر، چاہے مسلمان اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں، انہیں موقع محل کی مناسبت سے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ بہرحال انجام دینا چاہیے۔ دعوت دین کے مراحل۔ موجودہ دور کے داعیان اسلام کے لیے ان مراتب و مراحل کی پابندی ضروری نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا، کیونکہ ان کی یہ ترتیب من جانب اللہ مقدور و مقرر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ داعیان اسلام کو مختلف طریقے اختیار کرنے کی راہ دکھاتی ہے، بشرط کہ وہ اس بے مثال دعوت سے ہم آہنگ ہو۔ دعوت دینا، مدد طلب کرنا یا ہجرت کرنا وہ وسائل و ذرائع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے مخصوص حالات میں اختیار کیے۔ مثلا آج کے دور میں دنیا کے اکثر ممالک میں دین اور مذہب کے داعیوں کے لیے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے ان ممالک میں خفیہ دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔
جن ممالک میں اشتراکیت بطور نظام رائج ہے وہاں کی حکومتیں مسلمانوں کو کسی تبلیغی، دعوتی یا سیاسی عمل کی اجازت نہیں دیتی، لہذا ضروری ہے کہ ان ممالک میں دین حنیف کی تبلیغ و دعوت کا کام نہایت حکیمانہ طور پر خفیہ طریقے سے کیا جائے۔ مقامی احوال و ظروف سازگار نہ ہوں تو مناسب قوت کے حصول تک دعوت دین کا واضح اظہار و اعلان نہ کیا جائے۔ نامناسب حالات میں خفیہ دعوت دینا ہی قرین مصلحت ہے۔ اس طرح اگر حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ دین کا کام خفیہ طور پر کیا جائے اور کوئی علانیہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کو محدود دائرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہے وہاں موقع کی مناسبت سے دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کیا جائے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہی اعلاء کلمت الحق ہے، حالات نازک ہوں تو تبلیغ دین کا فریضہ خفیہ طور پر ادا کیا جائے اور مناسب وقت کا انتظار کیا جائے۔ جب حالات سازگار ہوں تو دعوت و تبلیغ کا کام علانیہ کیا جائے۔ دعوت نبوی کے آغاز میں رازداری کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں جو دعوت کا کام خفیہ رکھا اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا مکلف بنایا، اور یہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نازل فرما کر آپ کو حکم دیا۔ اسی وقت آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے اور دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی روز آپ کو حکم دیتا کہ لوگوں تک علانیہ دعوت پہنچائیں تو آپ اس حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ بھی تکلف نہ کرتے، چاہے اس کام میں آپ کو اپنی جان جانے کا کتنا ہی سنگین خطرہ نظر آتا۔ اللہ جل وجل نے آپ کو الہام کیا کہ ابتدائی مرحلے میں دعوت کا آغاز رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیجیے، اور یہ دعوت صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کیجیے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اپنے اس عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی بصیرت افروز رہنمائی فراہم کی۔ آپ نے انہیں احتیاط کے تقاضے ملحوظ رکھنے اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور واضح کیا کہ دعوت کے اہداف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل اختیار کرنا عقل سلیم کا تقاضا ہے، لیکن یہ چیز اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اعتماد اور توکل پر غالب نہ آ جائے۔ انسان اسباب و وسائل اختیار کرنے میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ اس کی اصل فکر و تصور پر اثر انداز ہونے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative video.